نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ سورہ طٰہٰ۔ قال اکرمۃ والضحاک بالنبطیۃ ای طٰہٰ یا رجل۔ اکرمہ اور امام ضحاک نے کہا کہ نبطی زبان میں طٰہٰ کے معنی ہے یا رجل یعنی اے آدمی۔ وقال مجاہد اور مجاہد کہتے ہیں القا صنعا، القا کے معنی ہے اس نے بنایا۔ ازری ظہری، ازری کے معنی ہے میری کمر۔ فیسحتکم یہلککم، فیسحتکم کے معنی ہے یہلککم یعنی تمہیں ہلاک کر دے۔ المثلی تأنیث الامثلی یقول بدینکم یقال خذ المثلی خذ الامثل۔ المثلی یہ الامثل کی مؤنث ہے، اس سے مراد تمہارا دین ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں اچھی بات لے لو اور اچھی بات پر مضبوط رہو، مثلا کو اچھی بات۔ ثم اتوا صفا یقال هل اتیت الصف اليوم یعنی المصلی الذی یصلی فیہ۔ ثم اتوا صفا کہا جاتا ہے کیا تو آج صف میں آیا، یعنی اس مصلی میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اس جگہ سب سے مراد عیدگاہ ہے۔ فأوجس اضمر خوفا فذهبت الواو من خیفة لکثرة الخاء۔ فأوجس کے معنی ہے دل میں سہم گیا، خیفہ اصل میں خوفہ تھا، واو ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے یا ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ گرامر کا آپ کو انہوں نے قاعدہ بتایا۔ فی جذوعی ای علی جذوع النخل، فی جذوع میں فی بمعنی علی ہے یعنی کھجور کے تنوں پر پھانسی دوں گا۔ خطبک بالک، خطبک تیرا حال۔ مساسا مصدر ماسہ مساسا، مساسا مصدر ہے باب مفعلہ سے یعنی چھونا۔ لننسفنہ لنذرینہ، لننسفنہ یقیناً ہم اسے ضرور بکھیر دیں گے۔ قاعا یعلوہ الماء والصفصف المستوی من الارض، قاعا وہ زمین جس پر پانی چڑھا ہے، اور الصفصف برابر اور ہموار زمین کو کہتے ہیں۔ وقال مجاہد اوزارا اور مجاہد کہتے ہیں اوزارا کے معنی ہے اثقالا یعنی بوجھ۔ من زینت القوم الحلی الذی استعاروا من آل فرعون، من زینت القوم سے مراد وہ زیور ہیں جو بنی اسرائیل نے قوم فرعون سے مانگ کر لیے تھے۔ فقذفتها فالقیتها، فقذفتها میں نے اس کو ڈال دیا۔ القا صنعا، القا کے معنی ہے بنایا۔ فنسیا موسیٰ یقولون اخطأ الرب، فنسیا یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب یعنی بچڑے سے چوک گئے ہیں۔ لا یرجع الیہم قولا العجل، لا یرجع الیہم قولا یہ نہیں دیکھتے کہ بچڑا ان کی بات کا جواب نہیں دے رہا۔ ہمسن حس الاقدام، ہمسن کے معنی ہے قدموں کی نہایت ہلکی آواز۔ حشرتنی اعمی عن حجتی، حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا یعنی دنیا میں مجھے دلیل اور حجت معلوم ہوئی تھی، یہاں تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا۔ وقد کنت بصیرا فی الدنیا۔ قال ابن عباس بقبس ضلوا الطریق وکانوا شاتین، فقال ان لم اجد علیہا من یہد الطریق آتکم بنار توقدون۔ ابن عباس نے فرمایا بقبسن کے معنی ہے وہ راستہ بھول گئے تھے، دوسری طرف سردی کا موسم تھا، کہنے لگے اگر کوئی راستہ بتانے والا مل گیا تو بہتر، ورنہ تھوڑی سی آگ تمہارے گرمی حاصل کرنے کے لیے لے آؤں گا۔ وقال ابن عیینہ امثلہم طریقہ اعدلہم، ابن عیینہ نے کہا امثلہم طریقہ کے معنی ہے کہ ان میں سے افضل اور عقل مند آدمی۔
اعدلهم وقال ابن عباس حدما، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ حدما کے معنی ہے لا یظلم فیخدم من حسناته، حدما کے معنی ہے اس پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا کہ اس کی نیکیاں دبا لی جائیں. عوجن وادین، عوجن کے معنی ہے نشیبی علاقہ. ولا امتا رابیتن، امتن کے معنی ہے بلندی. سیرتہا حالتہا، سیرتہا الاولا، پہلی حالت پر، الاولا پہلی. النہا التقا، النہا کے معنی ہے پرہیزگاری اور عقل. دن کا الشقاء، دن کا کے معنی بدبختی کے ہیں. ہوا شقیہ، ہوا کے معنی ہے وہ بدبخت ہوا. بالواد المقدس، برکت والی وادی. المبارک، بابرکت وادی. طوا اسم الوادی، طوا وادی کا نام ہے. بملکنا بامرنا، بملکنا اپنے حکم اور اپنے اختیار سے. مکانا سوا منصف بینہم، مکانا سوا ایسی جگہ جو فریقین کے لیے برابر کے فاصلے پر ہو. یبسا یابسا، یبسا کے معنی ہے خشک. علی قدر موعد، علی قدر اپنے معین وقت پر. لا تنیا لا تضعفا، لا تنیا سست یا کمزور نہ ہونا. یفرط عقوبتاً، یفرط سزا دینے میں حد سے تجاوز کرے گا. اب ہم کچھ الفاظ کو اور کچھ آیات کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ یہ جو ابن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طٰہٰ جو ہے یہ نبتی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے یا رجل، تو دوسرے علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے. اور مجاہد جو کہ تابعین کے سب سے بڑے عالم ہیں تفسیر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی حروف ہجائیہ ہیں، حروف مقطعات بھی جن کو ہم کہتے ہیں، اور ان کا کوئی معنی نہیں ہے. اور بات وہی ہے کہ عربوں کو ایک طرح سے عاجز کیا جا رہا ہے کہ یہی حروف تہجی ہیں جو تم ہر وقت استعمال کرتے ہو، یہ سامنے قرآن ہے اور تم بھی اس طرح کا لے آؤ. حروف تہجی تو تمہارے پاس ہیں، اور یہ چیلنج جو ہے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا دیا ہے. سورہ ہود میں ہے کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، سورہ یونس میں ہے کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، پھر سورہ طور میں ہے اس جیسی کوئی بات لے آؤ. ٹھیک ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، کوئی بات، نکرہ یعنی کوئی بھی اس طرح کی اثر انگیز بات تم لا کے دکھاؤ. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی ہے کہ اس جیسی ایک سورت لے آؤ. پھر سورۃ الاسراء میں آتا ہے کہ اگر سارے کے سارے انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکیں گے اس جیسا. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے ان میں سے سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں. تو یہ حروف مقطعات جو ہیں، میں بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ بیسکلی علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اہل عرب خاص طور پر اور پوری دنیا عام طور پر، کہ یہ الفابیٹس ہیں، انہی الفابیٹس سے قرآن بنا ہے، تم بھی ذرا بنا کر دکھاؤ. پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ طٰہٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عوام الناس میں یہ بات مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے کہ طٰہٰ کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب ان کے معنی میں تعریفی کلمات پائے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی تعریف ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو لہٰذا طٰہٰ، یاسین، یہ نام جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ حروف مقطعات ہی ہیں قرآن کے. دوسری بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اس چیز کو مکروہ خیال کرتے تھے کہ یہ نام رکھے جائیں، طٰہٰ، یاسین. وہ کہتے تھے کہ اگر غصہ آئے گا تو بھی کوئی یاسین کو برا بھلا کہے گا، کوئی طٰہٰ کو کہے گا، کوئی نیگیٹو بات کرے گا، تو یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، یا کوئی خدا نخواستہ بگاڑ کے نام بولے گا، تو اس لیے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. گو کہ یہ حرام کے زمرے میں بہرحال نہیں آتا. پھر اس کے بعد ایک اور، جو میرے پاس 2 نسخے ہیں صحیح بخاری کے، اس میں جو ایک نسخہ ہے نا، اس میں جو
لفظوں کی تشریح کی گئی ہے اس میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ جو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یفقہوا قولی جو ہے یہ دراصل ایسا قول، ایسی بلیغ بات کہ جو دوسرے کے دل میں اتر جائے، کنوکشن کے ساتھ بات کی جائے، اور اس میں بہت زیادہ وہ نہ ہو جیسے انسان فالٹر کرتا ہے یا ہکلاتا ہے یا کوئی او آ اس طرح کے ورڈز کہ بات نہیں آ رہی تو اس کو پھر سمیٹا کیسے جائے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی لفظ کو، کسی بھی حرف کو لیکن اور وغیرہ وغیرہ ان کو بار بار بولنا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ گفتگو کو مار کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے یفقہوا قولی کا معنی، اور دوسرا جو ایک اور معنی ہے وہ یہ ہے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، کہ میری زبان کو رواں کر دے، صاف کر دے۔ اور اس میں اسرائیلی روایت ہے کہ شاید کوئی وہ جو انگارہ تھا تو وہ اٹھایا اور وہ لگایا زبان پر، تو اس کی وجہ سے لکنت آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر۔ تو یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ اگر انگارہ اٹھایا تھا تو پہلے تو انگارے نے ہاتھ کو ہی جلا دینا تھا نا، اور پھر وہ بچے نے پھینک دینا تھا۔ تو جلتا ہوا انگارہ بچے نے اٹھا کیسے لیا، اور اٹھا کے وہ زبان تک اس کو لے کیسے آیا؟ زبان جلی لیکن ہاتھ نہیں جلا۔ تو لہٰذا یہ جو لکنت والی بات ہے یہ کوئی ایسی درست معلوم نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سامری نے کہا ہے لا مساس، میرے قریب مت آنا۔ اب میرا حسن ظن ہے آپ سب سے کہ آپ کو یہ سارا جو سورہ طٰہٰ کی کہانی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور سامری کا بچڑے کو بنانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا، اور ہارون علیہ السلام سے کوئی جھگڑا کرنا، اور پھر اس کے بعد سامری کو کہنا کہ تمہارے لیے زندگی میں کیا ہے، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، تم یہی کہتے رہو گے کہ نہیں ٹچ کرو، مجھے نہیں ٹچ کرو۔ اب اس میں کچھ مفسرین نے یہ لکھا کہ شاید اس کو سامری کو پھر لیپرسی کر دی گئی تھی، اور پھر وہ یہی کہتا رہتا تھا کہ میرے قریب مت آنا، میرے قریب مت آنا۔ لیکن یہاں پر شیخ عثیمین نے ایک اور لطیف نقطہ جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا مساس یعنی کوئی بھی میرے قریب نہ آئے۔ اور جب انسان آپ کے قریب نہیں آتے تو اس کا ایک معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ سوشلائز نہیں کرتے، آپ سیکلوڈڈ ہو جاتے ہیں، آپ کسی کو ملنا نہیں چاہتے، آپ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، آپ شدید قسم کے انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، شدید قسم کی سیکلوژن کو آپ پسند کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو لوگوں میں گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فوبیا کی ایک قسم بھی ہے نا کہ انسانوں میں جو ہے وہ پسینے آنے لگ جائیں اور انسان بس اٹھ جائے اور جا کے بس اپنے کمرے میں تنہا بند ہو جائے۔ یہ ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اختلاط کو پسند نہیں کرتے، جبکہ ایک نارمل انسان، ہماری جو انسان کی تخلیق ہے نا، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، اور انسان کی جو ویسے بیسک تخلیق ہے اور سائیکی ہے اس میں بھی کیا ہے کہ لوگوں کو ملتے جلتے رہنا جو ہے وہ ایک ہیلدی مائنڈ کی علامت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتے ہیں، ان سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے اور پھر ان کے ساتھ ملتا جلتا رہتا ہے، تو وہ بہتر ہے اس سے کہ جو لوگوں سے ملتا ہی نہیں اور نہ ہی ان کی آئی ہوئی، ان کی طرف سے پہنچائی ہوئی ایذاؤں پر صبر کرتا ہے۔ بہرحال پھر بھی ایک سچویشن ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اس کو سیکلوژن کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور وہ ہے دور فتن میں، کہ مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنی کوئی بھیڑ بکریاں اور سامان زندگی لے کر کوئی وادیوں میں نکل جائیں گے جہاں پہ بارشیں بھی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اپنی زندگی گزاریں گے بنسبت ان جگہوں کے کہ جہاں پر ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ دین کو پریکٹس کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے، اور جہاں پر انسان کا دین اتنا زیادہ جو ہے وہ چیلنجز فیس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد کی اور ترمذی کی، کہ
جب تم دیکھو کہ بخل کی پیروی کی جا رہی ہے، یعنی ہر طرف لوگ بخیل ہو گئے اور خواہشات نفس کو خدا بنا لیا گیا ہے اور دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور ہر رائے دینے والا اپنی رائے پہ خوش ہے، تو پھر تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ تم اپنی خبر لو اور عوام کو چھوڑ دو۔ یعنی جب اس طرح تمہاری آواز دب جائے اور کوئی نہ سنے اور ہر طرف گمراہی پھیل گئی، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لینا ہے اور اپنے ایمان کو بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ علیکم انفسکم جو ہے پھر تم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ لیکن جنرلی ایک جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ملنا ملانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے بھی جاتے تھے، عیادت کے لیے بھی جاتے تھے، کوئی کچھ دن اگر نہیں آ رہے تو ان صحابی کے بارے میں باقاعدہ پوچھتے تھے، پھر ان کی خبر گیری کرتے تھے۔ تو یہ ہے اصل ہمارے دین کی بھی جو ہے طبیعت اور مزاج، اور یہی مزاج انسان کی جنرل کریشن کا بھی ہے، اور سامری کو اس سے الگ کر دیا گیا تھا۔ اس کو یا تو کسی ایسی مینٹل سٹیٹ کا شکار کر دیا گیا کہ وہ کہتا تھا بس میں نے نہیں لوگوں کو ملنا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ایسے کسی بھی انجام سے۔ پھر ایک اور جو ہے لننسفنہ، یہ ہے کہ وہ جو سونے کا بچڑا ہے ہم اس کو یعنی بکھیر دیں گے اور اس کو دھول بنا کے ہم اڑا دیں گے، ہم اس کو جلائیں گے، پھر ہم اس کو بکھیر دیں گے سمندر میں، اور اس کی کوئی ٹریس بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ وہ بچڑا تھا جس کو سامری نے بنایا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی، اور یہ ان کی انتہا کی ایک کم عقلی اور بے وقوفی تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور پھر بنا کے اور اسی کی وہ پوجا کرنے لگ گئے، اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا کہ یہ ہے اصل الہ، تو موسیٰ تو بھول گئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حشر نشر کیا ہے اس بچڑے کا، اور اس کی ٹریسز بھی ختم کی ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو ہے بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی برائی کو چھوڑنا ہے نا تو اس کی طرف اٹریکٹ کرنے والی چیزوں کو بھی چھوڑیں، سد ذریعہ کریں، ذرائع کو بھی بند کریں کہ وہ نظر ہی نہ آئے، اس کی یاد ہی نہ آئے، تب جا کے انسان سے بعض جو جن برائیوں کی انسان کو ایڈکشن بن جاتی ہے نا تو وہ تب کہیں جا کے ختم ہوتی ہیں۔ اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ باب قولہ واصطنعتک لنفسی، ارشاد باری تعالی، اے موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا ہے، یعنی تمہاری تربیت کا اہتمام کیا ہے، جب سے تم پیدا ہوئے ہو تو تمہیں میں بنا رہا ہوں، تمہیں میں تیار کر رہا ہوں۔ قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مہدی بن میمون قال حدثنا محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقى آدم و موسیٰ، آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ فقال موسیٰ لآدم، تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، انت الذی اشقیت الناس واخرجتهم من الجنہ، آپ ہیں وہ جنہوں نے لوگوں کو اتنی پریشانی میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکالا۔ قال له آدم، تو آدم علیہ السلام نے واپسی موسیٰ علیہ السلام سے کہا، انت الذی اصطفاک اللہ برسالتہ، کہ تم وہی ہو نا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، واصطفاک لنفسہ، اور خود اپنے لیے اس کو تمہیں چنا، وانزل علیک التوراۃ، اور تمہارے اوپر تورات نازل کی۔ قال نعم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں جی میں وہی ہوں۔ قال، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، فوجدتها كتب علی قبل ان یخلقنی، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے تورات میں دیکھا تو ہوگا کہ میری پیدائش سے پہلے ہی یہ سب کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ قال نعم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں دیکھا تو ہے تورات میں یہ لکھا۔ فحج آدم موسیٰ، تو آدم علیہ السلام حجت میں دلیل میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ الیمی البحری، الیم سے مراد دریا ہے۔ یہ بڑی زبردست ایک حدیث ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو جو فرقہ مسلمانوں میں ڈیویٹڈ ایک اٹھا جبریہ فرقہ، تو انہوں نے اس سے یہ دلیل لی کہ انسان بالکل مجبور ہے
اور انسان کا اپنے عمل میں کوئی انٹینشن کا عمل دخل ہے ہی نہیں. انسان صرف وہ کرتا ہے گناہ کہ جو اس کی تقدیر میں ہو، اور انسان صرف وہ نیکیاں کرتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے اپنے اختیار میں ہے، وہ تقدیر کا واضح طور پر انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے درمیان میں اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قضا اور قدر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیر کے لکھے ہونے پر ہم ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ انسان کو ایک حد تک ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو حجت دی ہے نا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو وہ یہ حجت نہیں دی ہے کہ میرا گناہ کرنا یا میرا وہ پھل کھا لینا تقدیر میں تھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جنت سے نکلنا تقدیر میں تھا، اور جو تقدیر میں ہوتا ہے اسی کی طرح کے پھر اسباب و وسائل بننے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنے باپ آدم علیہ السلام کو کوئی ملامت کی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بیسکلی ایک سوال پوچھا ہے، اور بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ ساری زندگی اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے تکلیفوں اور پریشانیوں میں ان کی گزری، تو آخر ایک دن انہوں نے سوچا کہ ہم جنت میں ہی رہے رہتے اور ہم اس دنیا میں نہیں آتے تو پھر یہ کوفت اور ذہنی کوفت اور مشقتیں تو ہمیں اٹھانی نہ پڑتی، تو لہٰذا میں آدم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے آدم علیہ السلام سے ملوائیں، میں ذرا ان سے پوچھوں. تو یہ بھی سنن ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے. تو بہرحال تقدیر جو ہے اس کے بارے میں 4 چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 العلم، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ہوا علم اللہ السابق. نمبر 2 تقدیر کے بارے میں ہمارا ایمان ہے الکتابہ، کہ یہ لکھی جا چکی ہے. نمبر 3 المشیئہ، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور نمبر 4 الخلق، مخلوق جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جو کلمہ کن سے بنایا اور اس کی تقدیر لکھی، تو یہ بھی تقدیر ہی کے مراتب میں ہے کہ ہم مخلوق کی تخلیق پر بھی ایمان رکھیں. یہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں جن پر اہل السنہ والجماعہ کا ایمان ہے. پھر کسی نے پوچھا تھا نا صحابہ کرام میں سے بھی کہ کیا پھر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں اگر ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعملوا، تم لوگ عمل کرو، فکل میسر، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے فکل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے کہ جس کے لیے وہ تخلیق کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے سورہ لیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو یہ والے کام کرے گا، یعنی اطاعت کرے گا، تقویٰ کرے گا اور اچھی بات کی تصدیق کرے گا، قرآن پاک کی تصدیق کرے گا، تو ہم اس کو نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے. اور اسی طرح جو بخل کرے گا اور تکذیب کرے گا اچھی بات کی، تو اس کے لیے ہم فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم مشکل کر دیں گے، یعنی مشکل راستہ اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. اس کو برائیاں کرنا آسان اور نیکی کرنا مشکل ہوگا، اس کو بخل کرنا آسان اور سخاوت کرنا مشکل ہوگا، جبکہ دوسرے کو سخاوت کرنا آسان اور بخل کرنا مشکل ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہر چیز تقدیر میں دی جائے نا، تو پھر تو وہی بات ہے کہ جیسے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے. وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور نہ ہی ہم کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرتے. اب بات یہ درست ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیکن اس کلمے کو کہنے والے کی نیت جو ہے وہ باطل ہے. یراد بہ الباطل، اس سے وہ ارادہ کر رہا ہے ایک باطل نظریے کو
پروموٹ کرنے کا. ان لوگوں نے شرک کیا، آباء و اجداد نے کیا، آگے کی نسلوں نے کیا، تو یہ اللہ کی مشیت سے ہوا. اور ہم عقیدہ واسطیہ میں پڑھ آئے ہیں کہ مشیت اور رضا میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ ہمارے بہت سے جو ذہن ہے نا وہ غیب کے امور کو آج ہی جاننے کی بہت ان کے اندر لگن پیدا ہو جاتی ہے. اور یعنی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اچھا برزخ میں کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہوگا، قبر میں کیا. اب جتنی بات تو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ تو چلتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ کچھ بھی بتانے کا اہل نہیں ہوتا. لیکن جہاں جائیں بس اسی طرح کی انٹریگز جو ہے نا وہ سوالات ہو رہے ہوتے ہیں، اور جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے وہ نہیں ہو رہے ہوتے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کہاں پر ہوئی ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، یہ غیبی امور ہیں. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علم کے بڑے حریص تھے اور اچھے سوالات ہر وقت وہ کر رہے ہوتے تھے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو زمانہ ہے وہ تو ایک دوسرے سے بہت دور ہے، تو پھر یہ کہاں ملے، کیسے ملے، یہ بات کہاں پہ ہوئی، کیا ہوئی، اللہ عالم، ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اور ہمیں سورۃ البقرہ میں قرآن کے شروع میں ہی ہمارے ایمان کا تقاضا کیا بتایا گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، من وعن لے کر آنا اور اس کو کوسچن نہ کرنا. اچھا، پھر اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی. اور کیا تورات بھی اللہ کا کلام ہے؟ تو اس پر اہل السنہ والجماعہ سب کا جو متفقہ ایک بلیف ہے وہ ہے کہ قرآن، تورات، انجیل اور زبور سب کلام اللہ ہیں اور سب غیر مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف یہ ہے کہ باقی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، صرف قرآن کی حفاظت کی گئی، کیونکہ تورات ہے یا تورات کے بعد آنے والی انجیل، زبور ہیں، تو ان میں ابھی گنجائش باقی تھی اور ابھی قرآن آیا نہیں تھا، پرفیکٹ کتاب آئی نہیں تھی، پرفیکٹ نبی آئے نہیں تھے ابھی، یعنی جنہوں نے دین کو مکمل کرنا تھا، تو اس لیے ان میں تحریف ہوتی رہی. اور اب قرآن آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا. باب وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. اچھا جناب، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، یہ جو وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی، یہ وحی الرسالہ ہے، رسالت کی وحی ہے، یہ وحی الہام نہیں ہے. ٹھیک ہے. الہام وہ وحی ہے کہ جو ام موسیٰ پر کیا اللہ تعالیٰ نے، یا شہد کی مکھی کو بھی ایک انسٹنکٹ الہام کر رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن یہاں پر یہ وحی الرسالہ ہے. اور یہ کیا وحی آئی کہ راتوں کو میرے بندوں کو لے کے نکل. اسراء جو ہے نا یہ رات کے وقت چلنے کو کہتے ہیں، اور لیکن لیلن جو دوبارہ آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے. اور پھر فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے کہ سمندر اگر پھٹا بھی تو زمین تو کیچڑ والی ہونی چاہیے تھی نا، لیکن کیچڑ نہیں تھی، وہ اللہ کی قدرت سے وہ بالکل ڈرائی راستے بن گئے. قال حدثني يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، والیہود تصوم عاشوراء، اور یہود جو ہیں یہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، فسألہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ کس بات کا آپ رکھتے ہیں؟ فقالو، تو انہوں نے کہا ھذا اليوم الذي ظہر فیہ موسیٰ علی فرعون، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غالب کر دیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منہم فصوموہ، مسلمانوں ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں
تو لہٰذا تم لوگ بھی روزہ رکھا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے، لیکن پھر جب یہود کی مخالفت کا حکم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 محرم کا۔ لیکن پھر اگلا محرم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور اب یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھنا افضل ترین ہے، اور 9 اور 10 دونوں نہ رکھ سکیں تو صرف 10 کا رکھ لیں۔ اگر 10 والے دن کوئی ایسا ایشو ہو کہ نہ رکھیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر 9 کا رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور 10 اور 11 کے بارے میں بھی کچھ آراء ملتی ہیں کہ اگر کسی نے پیئرنگ کرنی ہو تو پھر وہ 11 کو جو ہے وہ ایڈ کر لے۔ اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منہم، یعنی انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھانے کی کوشش کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو انہوں نے تو دراصل موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی ہے، کیونکہ جو ایک نبی کا انکار کرتا ہے وہ دراصل ہر پوری نبیوں کی لڑی کا ہی انکار کرتا ہے۔ تو ہم زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں موسیٰ پر، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور پچھلے تمام رسولوں پر بھی۔ باب قولہ فلا یخرجنکما من الجنت فتشقا، یہ خیال رکھنا کہ وہ شیطان کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك فأشقيتهم قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى۔ یہاں پر ایک اور بڑی لطیف ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے حجت میں آدم علیہ السلام پر۔ تو اس میں شارحین باز نے یہ لکھا ہے کہ آپ اگر کسی کی کوئی بات نریٹ کر رہے ہیں، کسی کی کوئی حجت یا کسی کے کوئی دلائل نریٹ کر رہے ہیں، فلاں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، تو آپ کو پھر ڈیسائسو ایز اے ٹیچر آپ کو پھر ڈیسائسو بات بتانی چاہیے کہ کون ان میں سے صحیح تھا، کیونکہ ورنہ اگر آپ اس کو بالکل اسی طرح چھوڑ دیں گے، اوپن اینڈڈ چھوڑ دیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ آپ کا طالب علم جو ہے وہ کنفیوزڈ رہ جاتا ہے، الا یہ کہ کہیں آپ کو یہ مل رہا ہو کہ ہاں دونوں چیزیں ٹھیک، ورنہ آپ بتائیں کہ کس کی حجت جو ہے وہ زیادہ بہتر تھی تاکہ حجت کرنی آئے بھی سے۔ سورۃ الانبیاء۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال بنی اسرائیل والکہف ومریم وطہ والانبیاء ہن من العتاق الاولی وہن من تلادی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طہ اور انبیاء اول درجے کی عمدہ صورتوں میں سے ہیں، اور یہ صورتیں میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں، یعنی مکہ کے بڑے شروع کے دور میں یہ نازل ہو گئی تھی، اور یہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھائے ہیں۔ وقال قتادۃ جزازا قطعہن، قتادہ نے کہا جزازن کے معنی ہے اس نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وقال الحسن فی فلک مثل فلکۃ المغزل، حسن بصری نے فلک کے متعلق فرمایا کہ وہ چرخے کے تکلے کی طرح ہے، یعنی وہ گول گول گھومتا ہے، آربٹس۔ آپ سوچیں، میں حیران ہو گئی یہ پڑھ کر کہ کس طرح ان حضرات کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ذہن میں آ جاتی تھی، حالانکہ اس وقت کوئی ٹیلیسکوپس وغیرہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ یسحبون یدورون، یسحبون کے معنی ہے گھومتے ہیں، یعنی ہر ایک چرخے کے تکلے کی طرح اپنے دائرے میں گھومتا ہے۔ قال ابن عباس نفشت رعت لیلن، ابن عباس نے فرمایا نفشت کے معنی ہے بکریاں رات کے وقت
چر گئیں. یسحبونا یمنعونا، یسحبونا کے معنی ہے روکے جائیں گے، یعنی انہیں کوئی بھی ہمارے عذاب سے نہیں بچائے گا. امتکم امتا واحدہ قال دینکم دین واحد. امتکم امتا واحدہ میں امت کے معنی دین ہے. وقال اکرمۃ، اچھا یعنی ابن عباس نے فرمایا کہ تم سب کا دین ایک ہے، یعنی ہر وہ جماعت جو ایک دین پر ہو اسے امت سے تعبیر کیا گیا ہے. وقال اکرمۃ حسب جہنم، اکرمہ نے کہا کہ حسب جہنم حطب بالحبشیۃ، کہ یہ حبشی زبان میں ایندھن کو کہتے ہیں. وقال غیرہ احس توقع من احسست، اکرمہ کے علاوہ کسی اور نے کہا کہ احسو کے معنی ہے توقع کرنا، محسوس اور مشاہدہ کرنا، یہ احسست سے ماخوذ ہے. خامدین حامدین والحسید مستأصل یقع علی الواحد والاثنین والجمیع لا یستحسرون لا یعیون ومنہ حسیر وحسرت بعیری. خامدین کے معنی ہے مرا ہوا، بجھا ہوا. حسیدن کے معنی ہے جڑ سے کٹا ہوا. یہ لفظ واحد، تثنیہ اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا یستحسرون کے معنی ہے وہ تھکتے نہیں ہیں. لفظ حسیر بھی اسی سے ہے، یعنی تھکا ماندہ. اسی طرح حسرت بعیری یعنی میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا. عمیق بعید، عمیق کے معنی بعید ہیں، یعنی وہ ہر دور کے راستے سے آئیں گے. نکسو ردو، نکسو کے معنی ہے لوٹا دیے گئے، یعنی شرمندگی سے اپنے سر نیچے کر لیے. صنعت لبوس الدروع، صنعت لبوس سے مراد زرہیں بنانا ہے. تقطعوا امرہم اختلفوا، تقطعوا امرہم سے مراد ہے انہوں نے دین میں اختلاف کیا، جدا جدا طریقہ اختیار کیا. الحسیس والحس والجرس والہمس واحد وہو من الصوت الخفی، حسیس کے معنی ہلکی سی آواز کے ہیں. حسیس، حس، جرس اور ہمس سب کے ایک ہی معنی ہیں. آذناک، یہ سورہ فصلت کی ورڈ لائن ہے. اعلمناک، آذناک کے معنی ہے ہم نے تجھ کو اطلاع دی. آذنتکم اذا اعلمتہ فانت ہوا، فانت وہوا. آذنتکم میں نے تمہیں مطلع کر دیا، یعنی تو اور مخاطب دونوں برابر ہو گئے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جا سکے. علی سواء لم تقدر، یعنی برابر ہو گئے اور ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دے سکیں. وقال مجاہد لعلکم تسألون، مجاہد نے کہا لعلکم تسألون کے معنی ہے شاید تم سمجھ جاؤ، تفہمون. ارتدا ردیا، ارتدا کے معنی ہے وہ راضی ہوا اور اس نے پسند کیا. التماثیل الاصنام، تماثیل کے معنی بت اور مورتیاں ہیں. السجلی الصحیفتی، سجل سے مراد صحیفہ یا نوشتہ ہے. اچھا یہاں پر جو ہم نے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول پڑھا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ اتاق میں سے ہیں، عتیق، تو ہن من الاتاق الاول، تو اتاق کسی بہت نفیس اور عمدہ چیز کو کہتے ہیں کہ جو نفاست اور عمدگی میں انتہا کو پہنچی ہوئی ہو. اسی طرح سے عرب لوگ عتیق کہتے تھے قدیم کو بھی، اور دونوں معنی یہاں پر درست ہیں. تلاد خاندان میں پرانے زمانے سے مال کا ہونا کہلاتا ہے، یعنی نسل در نسل مالدار. تو عبداللہ بن مسعود کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتیں میرے قدیم سے میں نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے. بہرحال یہ پانچوں صورتیں جو ہیں یہ اعلیٰ درجے کی صورتیں ہیں. ان میں سے ہر ایک کی ابتدا جو ہے وہ ایک عجیب امر سے ہوتی ہے جو عادت کے خلاف ہے. بنی اسرائیل میں آسمان کی سیر، کہف کی ابتدا اصحاب کہف کے واقعے سے، مریم کی ابتدا زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بچہ ملنے سے، سورہ طٰہٰ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے، اور انبیاء میں قیامت اور ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ بڑے عجیب واقعات ہیں. بابن کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح دوبارہ لوٹائیں گے. وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے. اچھا یہاں پر تھوڑا سا اگر ہم پیچھے دیکھیں تو امت کا لفظ جو ہے وہ میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی جو پیچھے آیا ہے ان الفاظ میں. امتکم امتا واحدہ، امت کا لفظ جو ہے یہاں پر تو
اس صورت میں دین کے لیے استعمال ہوا ہے جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا. ویسے قرآن میں 4 معنوں میں امت کا لفظ استعمال ہوا ہے. نمبر 1 الجماعہ، وجد علیہ امتا من الناس یسقون، کہ وہاں پر انہوں نے لوگوں کی ایک جماعت دیکھی جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. دوسرا معنی الزمن یعنی زمانہ، جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس کو ایک زمانے کے بعد یاد آیا یوسف علیہ السلام. تیسرا معنی الامام، لیڈر، مثلا ان ابراہیم کان امتن، سورہ نحل میں آتا ہے. اور چوتھا معنی الدین والملہ، ٹھیک ہے. انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ایک طریقے پر، ایک دین پر. اسی طرح انبیاء میں آتا ہے ان هذه امتکم امتا واحدہ، یہ جو واحد ہے یہ ایک دین ہے جس کے اوپر تم سب اکٹھے ہو. ٹھیک ہے جی. اب ہم اپنی حدیث دیکھ لیتے ہیں. باقی ساری جو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا بکریوں کے چر جانے والا جو واقعہ ہے وہ سب ہم تفسیر میں انشاءاللہ پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو انڈورس کیا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ حکمت اور علم ہم نے دونوں ہی کو دیا تھا. قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن المغیرة بن النعمان شیخ من النخعی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا. فقال، تو آپ نے فرمایا انکم محشورون الی اللہ، تم سب اٹھائے جاؤ گے اللہ کے سامنے، اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے. خفاتن عراتن غرلن، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ. کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کننا فاعلین، یعنی جیسے ہم نے پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم اسے ضرور پورا کریں گے. ثم ان اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، پھر سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. الا انہ یجاء برجال من امتی، پھر آگاہ رہو کہ لائے جائیں گے کچھ لوگ میری امت کے. فیؤخذ بہم ذات الشمال، پھر ان کو بائیں جانب سے پکڑا جائے گا. فاقول، تو میں کہوں گا یا ربی اصحابی، اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں. فیقال، تو کہا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تھا. فاقول کما قال العبد الصالح، تو میں اس وقت وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے نے کہا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں جب تک ان میں موجود رہا تو میں ان کے حالات سے آگاہ رہا. اور اِلَىٰ قَوْلِهِ شَهِيدٌ، یعنی جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس وقت تو ہی ان کے حالات سے آگاہ تھا اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے. فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، کہا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تھے تو بلا شبہ یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے تھے. اور یہ بات جو ہے یہ پیچھے ہو چکی ہے کہ کچھ لوگ جو مرتد ہوئے تھے اور ان کے خلاف پھر جہاد کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ تائب بھی ہوئے تھے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کس طرح سے انجام ہے. اچھا جناب، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر خطبے کا ذکر ہے نا اس حدیث میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 طرح کے خطبات ہوا کرتے تھے. ایک تو خطبہ راتبہ، یعنی جیسے جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، نماز استسقاء کا خطبہ، نماز کسوف یا خسوف یعنی چاند گرہن کا، ٹھیک ہے. دوسرے خطبات تھے جو وقت کی ضرورت کے تحت جو کوئی سبب ہوتا، کوئی وجہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ والا خطبہ جو ہے یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہی جو سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ اس میں سے ہے. اب انسان جو ہے اٹھے گا اللہ تعالیٰ کے آگے ننگے پاؤں، کوئی جوتا نہیں،
ننگے بدن، کوئی لباس نہیں، غرلن بغیر ختنے کے، یعنی کوئی آپ کے جسم کا اتنا سا ایک گوشت کا لوتھڑا بھی اگر آپ کے جسم سے جدا ہوا ہے تو وہ بھی واپس آ چکا ہوگا۔ اور بعض احادیث میں پھر بہمن کا لفظ بھی ہے، یعنی کوئی مال نہیں ہوگا، اس حال میں انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور پھر جو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو اپنے ذمے لگا لیتے ہیں اور پھر وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اور مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ خود تو اپنے اوپر لازم کر سکتے ہیں کوئی چیز، لیکن کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجھ پر لازم ہے؟ تو ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ نمبر 1 کہ انسانوں کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن اس حالت میں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کوئی غلط فہمی ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ بھی ہے وعدن علینا، یہ دوبارہ جو ہمیں اس نے پیدا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ نے اگر کسی بات کو سٹریس لے کرنا ہو تو تاکید الکلام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے نا اپنے کلام میں وہ اور اپنے ارادے میں، وہ تاکیدی بات کرتا ہے، انا کننا فاعلین، یہ تو ہم کر کے رہیں گے، یہ تو ہم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تاکید الکلام بھی گفتگو میں لایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا انسان جن کو لباس پہنایا جائے گا وہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، وہ امام الحنفاء ہیں۔ اور لباس جو ہے 2 طرح کا ہے نا، ایک تو لباس و عمل، یعنی عمل کا لباس جس کو لباس التقویٰ کہا گیا ہے، اور دوسرا لباس جو شرمگاہ کو ڈھانپنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو سطر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ معروف جو لباس ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، لیکن وہ کیسا لباس ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، یہ امور غیبیہ میں سے ہے۔ اور یہ جو امور غیبیہ کی بات بار بار آج آ رہی ہے نا کہ ان میں بہت زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ راستہ ہے کھلتا شیطان کے وسوسوں کا، اور شیطان کا یہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے کہ انسان کو ان چیزوں میں الجھائے کہ جو چیزیں آج اس کی یہ جو محدود عقل ہے وہ نہیں سمجھ پاتی، اور پھر وہ یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا اور یہ کیسے ہوا۔ سورۃ الحج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ابن عیینۃ المخبتین، مخبتین المطمئنین، مخبتین کے معنی ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر راضی اور مطمئن رہنے والے۔ وقال ابن عباس فی اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ اذا حدث القى الشیطان فی حدیثہ ویبطل اللہ ما یلقی الشیطان ویحکم آیاتہ ویقال امنیتہ قراءتہ الا امانیہ یقرؤون ولا یکتبون۔ اب یہ سارا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اس آیت کو کہ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں تو نقل کرتے وقت شیطان اس میں اپنی بات ملا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کی ڈالی ہوئی بات کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو ثابت رکھتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ امنیتہ کے معنی قرات کے بھی ہیں، الا امانیہ جو سورۃ البقرہ میں آتا ہے اس کا معنی ہے وہ پڑھتے ہیں لیکن لکھتے نہیں ہیں۔ وقال مجاہد مشید بالقصۃ جس، وقال غیرہ یسطون یفرطون من السطوہ ویقال یسطون یبطشون۔ مجاہد کہتے ہیں مشید کے معنی ہے سیمنٹ اور پلستر کیا ہوا۔ مجاہد کے علاوہ نے کہا یسطون السطوہ سے ماخوذ ہے، یعنی حملے کے وقت زیادتی کرتے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یسطونہ کے معنی ہے وہ سختی سے پکڑتے تھے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ أُلْهِمُوا إِلَى الْقُرْآنِ، یعنی ان کو
قرآن کی طرف رہنمائی کی گئی۔ وہدو الی صراط الحمید، وہدو الی صراط الحمید سے مراد ہے کہ ان کی اسلام کی طرف رہنمائی کی گئی۔ وقال ابن عباس بسبب، ابن عباس نے فرمایا بسبب کے معنی ہے بحبل الی سقف البیت، وہ رسی جو گھر کی چھت تک لگی ہوئی ہو۔ ثانی عطفہ مستکبر، ثانی عطفہ کے معنی ہے تکبر کرتے ہوئے۔ تذہلو تشغلو، تذہلو کے معنی ہے غافل ہو جائے گی۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔